اچھا، اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوا ہے، یعنی جو ریپیوٹیشن اسرائیل نے بنائی تھی نا گزشتہ چند سالوں میں، چند دہائیوں میں، وہ ریپیوٹیشن بالکل شیٹرڈ ہو گئی ہے، بالکل ختم، کہ بھئی آئرن ڈوم کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، ختم۔ اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی اس کی آرمی اتنی زبردست اور ٹرینڈ ہے، غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی انٹیلیجنس فیلئر، یعنی ہر اعتبار سے اس کنٹری کی ریپیوٹیشن، اس کی جو فائنینشیل جو سچویشن ہے، ہر چیز جو ہے اس وقت وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور فوجی۔ اچھا جی، اسکیپٹک ایگنوسٹک صاحب جی کیا؟ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے نکالا نہیں، وجہ تھی آپ کے پاس نکالنے کی اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے پھر اسکیپٹک صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں نے نکالا۔ کیا سے کہتے ہیں، میں سیریس کافی آج وہ جو دنیا میں صورتحال چل رہی ہے اس پہ میرا کوشچن تھا، بلکہ عامر بھائی اچھا ہیں کیونکہ ان کی اسٹریم کے بعد ہی زیادہ میرے ذہن میں وہ سوال مزید پختہ ہوا، آپ میں سے بھی لیکن جواب دیتے کہ دیکھیں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ تو پہلے تو یہ آئی تھنک یہ کہنا بھی ضروری ہے ایک نان مسلم ہوتے ہوئے بھی کہ آئی تھنک ایسا ظلم ہے کہ روز اپنے انسان ہونے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم آرام سے اپنے بستروں میں سو رہے ہیں، اور یعنی اس میں جتنا زیادہ مذمت تو کیا، یعنی ریلی اگر ہم کوئی بھی مورل رسپانسبلٹی ہم میں ہے تو ہمارا زندہ رہنا ہی نہیں بنتا جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایز نان مسلم ہمیں تو اپنی پوزیشن تو پتہ ہے کہ ہم نے تو دنیاوی اسباب دیکھنے ہیں کہ دنیاوی اسباب کے طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ڈپلومیٹک حل ہے، کیا ملٹری حل ہے، ایٹسیٹرا۔ جو عامر بھائی کی ایک اسٹریم تھی یا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں مجھے ایک کنفیوژن نظر آتی ہے کہ اسباب کو کتنا دیکھا جائے گا اور ایمان کو کتنا دیکھا جائے گا، یہ کیسے طے کیا جائے گا، یہ آپ مکی دور میں ہیں یا مدنی دور میں ہیں، مطلب کیسے فیصلہ ہے کہ اوکے اب ہمارے پاس اسباب انف ہیں، اب نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر صرف بات ایمان کی ہے پھر تو ایک بندہ بھی جا کے اٹیک کر دے اور وہ شہید ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ یہ سوال آپ کا مجھ سے ہے کہ عامر بھائی کی؟ عامر بھائی دونوں سے جو بھی، میرا یعنی جنرل یہ کنفیوژن مجھے مسلم امہ میں تھرو آؤٹ اس وقت بہت سخت قسم کی دیکھیں، نظر آ رہی ہے۔ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان میں سے چند ایک جو بڑے ممالک ہیں وہ تو مدنی دور سے بھی آگے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب کے اعتبار سے۔ اسباب مدنی دور میں بھی اتنے نہیں تھے کہ جتنے ان ممالک کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ان میں آپ ترکی کو لے لیں، سعودی عرب کو لے لیں، اور بھی دوسرے ممالک ہیں، ہر ایک پاکستان تک چلے جائیں، تو ہتھیاروں کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں اگر سارے مسلم ممالک کی فوج ملا دی جائے تو کم 7-8 لاکھ بندہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ حضرت اس سے زیادہ، حضرت اس سے 7 زیادہ لاکھ 8 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے۔ 80 لاکھ، ہاں، جی 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 بالکل 70-80 لاکھ میں کہنا چاہ رہا تھا، 60 لاکھ، جی ہاں ٹھیک ہے، 80 لاکھ کے قریب۔ تو بھائی یہ اتنی بڑی آرمی ہے اور اتنے سارے میزائل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سب کے جیٹس ملا لیں، مطلب یہ کہ وسائل کی کوئی کمی ہے نہیں، اتنے وسائل ہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ اب رہی یہ بات کہ فلسطین میں، تو جو فلسطینی ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اسباب کی قلت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بعض مرتبہ وہ ان کی حالت وہی ہو جاتی ہوگی کہ جو مسلمانوں کی اسباب کے حوالے سے تھی مکی دور میں، لیکن ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، یعنی وہ جو کر رہے ہیں وہ اقدامی نہیں کر رہے ہیں، وہ دفاعی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ دفاعی ہیں، یعنی ان کو ایک اوپن ایئر پریزن میں ڈال دیا گیا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 15-20 سالوں سے ان کی یہی صورتحال ہے۔ پانی ان کے پاس جاتا ہے تو ایک مقدار میں، اور وہ بھی انٹاکسیکیٹڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اس کو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو صورتحال وہ وہاں پر ہے، وہ اپنے دفاع میں وہ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ کرو یا مرو، تو اگر کریں گے تو بھی مریں گے، نہیں کریں گے تو بھی مریں گے۔ تو وہ آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید مکی دور میں ہو، لیکن پوری مسلم امہ تو مدنی دور سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ لیکن مفتی صاحب امہ تو کوئی ایک اینٹی کے طور پہ اس وقت نہیں ایگزسٹ کری، نیشن سٹیٹس کے طور پہ ایگزسٹ کری ہے۔ تو فار ایگزامپل ایز اے پاکستانی، ایک پاکستانی مسلمان کوئی ہے، آپ کی نظر سے اس کا اس وقت لائحہ عمل کہ بس وہ چل پڑے، جو اس کے پاس بندوق پتھر ہے لے کے چل پڑے، یا اسٹیٹ کے لیول میں موبلائزیشن کرے؟ کیا نہیں، ایک ریسنٹلی ایک فتویٰ ابھی آیا ہے، اور یہ فتویٰ جو ہے قطر بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے علماء کی، ان کی طرف سے آیا ہے، اور غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بھی ایک آڈیو میں نے سنی تھی، وہ بھی کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے۔ اس کے مطابق کہ جو
نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، مسلم نیبرنگ اسٹیٹس، یہ پہلے ان کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد جتنا جو دور ہوگا اس کی جو سمجھ لیجئے کہ جو درجہ بندی ہے اس کے اوپر اس چیز کے واجب ہونے کی، وہ اسی اعتبار سے ویری کرے گی. لیکن جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، اب اس میں چاہے آپ لبنان لے لیں، اردن لے لیں، سیریا لے لیں، ایجپٹ لے لیں، ترکی ہے، سعودی، یہ سارے کے سارے، اور پھر ان کی جو اپنی پوزیشن ہے. مان لیجئے سعودی عرب کی ایک پوزیشن ہے پوری دنیا میں، ویسٹ میں اور امریکہ میں سعودی عرب کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور سعودی عرب کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے یو اے ای کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ترکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اوور آل. تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، تو یہ اسباب کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اور میں نے ٹویٹر کے اوپر کلیئرلی ٹرکی کو، ٹرکش گورنمنٹ اور اسی طریقے سے اردوگان کو واضح طور سے کنڈیم کیا ہے کہ بھائی تم، اب آپ دیکھیں کہ آذربائیجان سے 60% جو آئل ہے اسرائیل کا وہ وایا ترکی آتا ہے. تو ترکی نے اس تعلق سے کچھ نہیں کیا. کل جا کر ترکی نے، جب اتنا کچھ ہو گیا، کئی ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر دی گئی ہے، تو کل جا کر ترکی نے اپنے سفیر کو واپس بلایا. اس سے پہلے بولیویا نے واپس بلا لیا تھا اور اپنے جو سفارتی تعلقات وہ ختم کر دیے تھے. تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور جو مسلم ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، وہ یہ نہیں کر رہی ہیں. اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. سوری میں لیکن مجھے بڑا اہم لگا یہاں سوال کہ ہم تو جو سوشلسٹ ہیں ہم تو اس کا انالیسس کرتے ہیں رولنگ کلاسز. جیسے آپ ممالک کا نام لے رہے ہیں کہ ترکی نے یہ کیا، سعودی نے یہ کیا، جو کہ ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی فیصلہ جو کر رہی ہیں وہ رولنگ کلاسز کر رہی ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ شامل ہیں ان ویسٹرن ممالک میں. وہی ہمارا، میں وہی کہنے والا تھا کہ عوام کا خطا نہیں ہے بلکہ جو حکومتوں میں شامل ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں. تو ایک عام، فار ایگزامپل جیسے میں نے پاکستانی کا، ایک عام پاکستانی اس میں یعنی آپ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ کیا کرے؟ وہی ایک عام شخص جو ہے وہ صرف اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ہی ڈال سکتا ہے. اس کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے اور لے کے چل دے. کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اس کے پاس ہتھیار ہی کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہتھیار کے نام پر اس کے پاس چاقو ہوگا، چھرا ہوگا، وہ میزائلوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالے. یہی پاسبل ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ایک تو میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے کہ جہاں پر لاشیں گر رہی ہیں، بم برس رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا میدان جو ہے وہ نیریٹو کا ہے، اور تیسرا میدان جو ہے وہ ہے کیپٹل کا. یعنی اسرائیل کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کی کمپنیوں کے، اسٹار بکس ہے، سارا پیسہ جو ہے وہ اسٹار بکس ایک بڑا جو اس کا ریونیو ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں آئی نو کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی اسٹار بکس میں بیٹھ کے پی تھی جی تو لیکن بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اسٹار بکس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا. اسی طریقے سے والمارٹ 1 بلین دے رہا ہے، امیزون کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ٹی جے میکس اور بہت ساری کمپنیاں جو میرے ہاں. تو یہ تو اب مسلمان یا انصاف پسند آپ جیسے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مورلی کہ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جہاں سے اس کو مدد مل رہی ہے اس کو اس کے اوپر اٹیک کریں، اور وہ اس طریقے سے کہ جتنا بھی ممکن ہو ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ وہاں سے ہٹا لیں. کہ بھئی اگر مان لیجئے ایک چیز آپ کو والمارٹ میں مل رہی، وہی چیز آپ کو کسی دوسرے اسٹور میں مل رہی، تو چلو میں دوسرے اسٹور سے جا کر لے لوں، کم سے کم میرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کے قتل میں نہ ہو. یہ دوسری سطح ہے. تیسری جو میں نے دوسرا آپ کو محاذ بتایا وہ نیریٹو کا ہے، اور اس میں فلسطینی بہت حد تک کامیاب ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ویسٹرن اور امریکن علاقوں میں اس وقت جو پبلک پرسپشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے، اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ آیا ہے. اور وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی، فلسطینیوں کا وہاں پر حق ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور اب بم بھی انہیں کے اوپر برس رہے ہیں. یہ جو شفٹ ہے آپ کو پہلے نہیں ملا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یا بہرحال بہت سے انصاف پسند غیر مسلم ہیں ان کی وجہ سے یہ شفٹ آیا ہے. یہ ایک اور محاذ ہے کہ جس میں ایک عام مسلمان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بہت ہی زبردست مفصل. اچھا میں ایک نا بات یہاں اسکیپٹک بھائی اجازت ہو حضرت، یہ جو شفٹ دیکھنے میں آیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا وغیرہ کا جو رول ہے وہ تو پرومیننٹ ہے. حماس کا اٹیک کرنا بھی، آپ اس کو غلط بولیں، اس کو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن جو بھی یہ ویسٹ کر رہا ہے، جو بھی کچھ میڈیا سپانسرز سو بھی معاملہ کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ حماس کے اس اٹیک نے ایک نیا چیپٹر اوپن کیا ہے جس نے ہسٹری کو دوبارہ ریکال کروایا ہے. اور جو لوگ آج کی یوتھ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہے، جو ساری ٹریفک ہے، ان کو پتا چلا ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو کیا ہے. جی ہاں، یہ ویسٹ بینک کیا ہے، ایسٹرن جیروشلم کیا ہے، غزہ کیا ہے.
اس کی جیوگرافک جو ہسٹری ہے وہ لوگوں کو پتا چلی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو شور ڈالنا پڑتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہتا تھا. دوسری بات میں رکھنا چاہتا تھا جو اسکیپٹک انوسٹ تھا میری بات کے بعد جو سوال اٹھا رہے تھے, اس میں نے 2 بڑی کتابیں, ایک ہاؤ ٹو ون اے وار اور آرٹ آف وار, سانزو کی جو بڑی کتاب ہے, جو بڑے تھنک ٹینکس تھے جو وار کی اسٹڈی کی ہسٹوریکلی, انہوں نے ٹاپ پر لکھا ہے کہ کسی بھی آرمی کے مورال کو اپ رکھنا ہوتا ہے جنگ جیتنے کے لیے. یہ جو آپ کے اسباب ہیں یہ لوگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی, ٹھیک ہے. اور اس پر جو نیوٹرل انالیسز ہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کی طرف سے اور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے آیا. مورال اپ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بلیور کے لیے, ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز جو اس کے مورال کو اپ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور حق کے لیے اور عدل کے لیے اور اپنے حق کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے وہ لڑتا ہے. یہ چیز کا تصور جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر, ان کے حکمرانوں کے اندر آنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے, اس کے بعد ایک عدالت لگنی ہے جو تم سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی. لمن الملک اليوم اس وقت عامر کہا بھائی گیا ہے. آپ کو ایسا اب نہیں اس لگتا, مورال سوری کو میں آپ انٹرپٹ رکھنے کر کے رہا ہوں, لیے, اس مورال کو آپ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ پریشر کریٹ کرے. اب دوسری چیز جو میں نے وہاں پر بیان کی تھی وہ یہ ہے, لا محالہ طور پر 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی, یہ کرسٹل کلیئر ہے. اب اس کو آپ بائی فورس سمجھیں یا یعنی بائی ہک کو بائی کروک, والنٹیئرلی کوئی جائے یا کسی کو ڈریگ کر کے لے کے جائیں, اس جنگ میں عوام اترے گی. ایک تو یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے حکومتوں کو انوالو ہونا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں, ہماری جو اسٹیٹس ہیں, مسلم اسٹیٹس, وہ ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لابنگ کریں گی, پروپیگنڈا کریں گی, نریٹو بلڈ کریں گی, جس وجہ سے ہم اس کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل کر سکیں گے. یہ 2 کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس تیسری ہے نہیں ہے. یہ سمپل ہے. اب دیکھ لیں کیا فیصلہ اس کرنا میں ہے. وہ ضمنی ایک سوال ہے وہ ایڈریس کر دیجیے کہ بے شک کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شہادت جو ہے تھوڑی اوور ویلیو کی گئی جتنی ایکچولی شاید اسلام میں ہو, کہ مطلب مجھے تو اسپرٹ یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پلاننگ کریں اور اس کے بعد شہادت ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی ون ہے. لیکن دیکھیں صرف شہادت فار دا سیک آف شہادت کے پاس آپ نے شہید ہو جانا بغیر پلاننگ کے, وہ یہ تو کوئی کہا ہی فائدہ نہیں ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں کہا. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایسا نہیں ہے. یعنی اگر آپ موجودہ مسئلے کو ہی دیکھ لیں, چلے آپ کسی اور کتاب کو یا کسی ہسٹری کو چھوڑ کر موجودہ مسئلے کو جو فلسطین اسرائیل کا چل رہا ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے اٹیک کیا 7 اکتوبر کو حماس نے, کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ریٹیلیشن ہوگا اور زبردست ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا یہ کہ کوئی انوسینٹ آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں بس انہوں نے میزائل چھوڑ دیے. اچھا, زبردست سوال. یہ جو شہادت کے اوور ویلیو کرنا یہ چیزوں پہ, حضرت عمر کا کال بالکل اس کے برعکس ملتا ہے. وہ برعکس یہ ملتا ہے کہ ایک ہے وار اسٹریٹجی. وار اسٹریٹجی کے اندر آپ کے آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے میکسیمم ڈیمیج کرنا ہے اور منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو یا منیمم آپ کے لوگوں آپ کا نقصان ہو, یعنی میکسیمائز کرنا ہے اس ڈیمیج کو اور اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. یہ سمپل سیکولر وار اسٹریٹجی مانی جاتی ہے. حضرت عمر کا بھی کال اس پہ آپ کو ملتا ہے کہ ایسے نہ کرو کہ زیرہ نہ پہنی اور میدان میں اتر جاؤ. یہ ایسے نہیں کہا کہ کوئی بندہ جو ہے جس کی مہارت نہیں ہے, پہلی صفیں, یعنی جس کو عربک وار ٹرمینالوجی کے اندر المقدمہ بولا جاتا ہے, یعنی وہ جو دستہ ہے, جو مقدمہ ہے, وہ فل ٹرینڈ لوگ ہوں, ایسے لوگ ہوں کہ جن کی تیر اندازی کی, نیزہ بازی کی, تلوار کی, گھڑ سواری کی, ہر طرح کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یعنی ان ماڈرن ٹائمز ان کو ہر قسم کا ویپن, یعنی جس طرح ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں, یعنی ہر قسم کی ٹریننگ ان کی ہو. یہ تو کلیئر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں شہادت, وہ شہادت کے رتبے کو اہمیت دی گئی ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو مجسم شہید بنتا ہے, گواہ بنتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ راہ حق کے اندر اس نے اپنی جان لٹائی ہے, obviously اس کا درجہ بلند ہوگا. اچھا, یہی چیز فیول دیتی ہے اور آکسیجن دیتی ہے فریڈم فائٹرز کو کہ وہ اپنے حق کے لیے ٹینکوں کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, مورال اپ کرنا ہے, مورال اپ کے لیے ایک انسان کی سائیکالوجی ہے, اس سائیکالوجی کو کھڑا رکھنے کے لیے آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے. یعنی میں یہ اسٹریٹجیکلی بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے. اب اس میں حقیقت بیس یہ چیز ہے. آپ دیکھ لیں جن جنگوں میں جو سیکولر وارز ہوئی ہیں ان کے مورال اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ فوجی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. صحیح. اچھا, اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوا ہے. یعنی جو ریپیوٹیشن اسرائیل نے بنائی تھی نا گزشتہ چند سالوں میں, چند دہائیوں میں, وہ ریپیوٹیشن بالکل شیٹرڈ ہو گئی ہے, بالکل ختم. کہ بھئی آئرن ڈوم کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا, ختم. اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی اس کی آرمی اتنی زبردست اور ٹرینڈ ہے, غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی انٹیلیجنس فیلئر یعنی ہر اعتبار سے اس کنٹری کی ریپیوٹیشن, اس کی جو فائنینشیل جو سچویشن ہے, ہر چیز جو ہے اس وقت وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے. اور فوجی جو ہے انویسٹمنٹ, اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کے گھر کے باہر جو ہے, نیتنیاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ہمارے لڑکے مر رہے ہیں, ورنہ پروٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. بالکل ایبسولوٹلی, آئی تھنک بہت ہی زبردست, میں اگری کرتا ہوں تمام جوابات سے جو حضرات نے دیے ہیں. اور یعنی نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نیو یارک تو پھر میرے گھر پہ چائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں چلے, تمام حضرات کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں بس ایک بات ایڈ کر دوں آئرنی کے طور پہ مفتی صاحب, کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں خاص کر نیبر جیسے آپ نے بولا, انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا آئرنی کے طور پہ لے لینا. انہوں نے جو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی تھی بچوں پہ, اس کے لیے تو اپنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز کو تو نہیں ایکٹیویٹ کر سکے, لیکن جو اسرائیل پہ آ رہے ہیں مطلب میزائلز یمن اور باقی ایریا سے, سیریا سے, تو جارڈن یعنی اردن اور سعودیہ نے اس کے اگینسٹ اپنے پیٹریٹس اور سیمز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو یہ آئرنی ہے. جی ہاں بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب, میرا اس پہ ایک چھوٹا سا کوشچن تھا, مطلب یہ کنسرن ہے میرا, او آئی سی نے کوئی کلیئر اسٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر؟ ڈزنٹ میٹر میرے بھائی, کلیئر اسٹینڈ او آئی سی جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہم اس وقت اسکرین پر 5 لوگ نظر آ رہے ہیں, ہم نے ایک تنظیم بنا لی, اس کا نام رکھ لیا او آئی سی, بس اس کی وہی ویلیو ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس اتنا فرق ہوگا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں اپنی کانفرنسز کرنے کے لیے. ورنہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں لائی گئی تھی, اور وہ ایجنڈا تھا کہ مسلم امہ کو بظاہر یونائٹ کرنا لیکن اندر سے کھوکھلا کر دینا. وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کامیاب ہے. یعنی وہ مسلم دنیا کو یونائٹ کرنا اور اس کی مین پاور کو یا اس کے سورسز کو عرب ایجنڈے کے بیک پہ رکھنا, کہ آپ عرب کی پشت پناہی کریں. افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب یہ تھاٹ جو نارتھ تھنڈر ایکسرسائز کی گئی تھی 20+ کنٹریز کی, جس میں ساروں کو شامل کیا تھا, وہ فورس کدھر ہے؟ وہ ایکسرسائز جو کروائی گئی تھی جھنڈے لہرا لہرا کر, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی وہ فورس بنائی گئی تھی کہ آپ نیٹو کے ایکویلنٹ وار آن ٹیرر جو ہے اس پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب وار آن ٹیرر اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں, اس سے بڑا ٹیرر کیا ہے؟ تو وہ نیٹو تو اپنا کام کر گئی. آپ کی جو فورسز ہیں جو اتنی بڑی ایکسرسائز انویسٹمنٹ, دا بگیسٹ بجٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ کیسے کے پاس ہے, کس جگہ پہ ہے سوائے عرب کے انٹرسٹ کو یا اپنے چھوٹے سے ٹکڑے کو انٹرسٹ کے لیے یہ ساری او آئی سی بنی ہوئی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, کشمیر کے ایشو کو کتنا گھسیٹ کے اندر دھکیلا گیا او آئی سی کے اندر, اس کے اوپر بات نہیں کرنے کو تیار, کیونکہ عرب انٹرسٹ کے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ کے اندر نہیں آتی وہ چیز. دیکھیں اس وقت جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو لڑنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے, یہی پالیسی ہے ان کی. اور یہ پالیسی بالکل جگ ظاہر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں, ڈر نہیں ہے بلکہ حمایت ہے کہ بھائی یہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی ہے اگر یہ پھیل گئی تو کل ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوگا, اس کو یہیں ختم کر دو. اور کون ختم کرے بھائی؟ اسرائیل ختم کر دے, لوگ کہیں گے اسرائیل نے ختم کر دیا, ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا, ہمارا کام ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. لاٹھی بھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے,